ایش ناؤ پر اس وقت خبر کے اثر کے ساتھ انیس منصوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ چلتے ہیں سب سے پہلے مین سرخیوں کی طرف اور مین ہیڈ لائنز کی طرف۔ باجوہ صاحب یعنی کہ باجوہ صاحب عمران خان کے دوست یا دشمن؟ اور دوسری خبر یہ کہ آڈیو ویڈیو لیک کے حوالے سے صدر عارف علوی کس شخصیت سے ملے ہیں؟ بہت ہی تازہ ترین خبر۔ عمران خان اپنی بیوی پر یعنی کہ موجودہ بیوی پر تمام الزامات عائد کرنے والے ہیں۔ یہ انکشاف کس نے کیا ہے؟ آئی ایس آئی کو کرپشن کے خلاف استعمال کرنے کا فارمولہ کون دے رہا ہے؟ کراچی کی سیاست میں 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار کیوں؟ اور پھر بلوچستان میں دہشت گردی کی نئی لہر اور بنوں میں ہوا کیا واقعہ؟ کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں ایک بار پھر شدت، لیکن اب عوام کی برداشت سے باہر۔ گوادر میں کیا ہوا کل کے دن؟ اور انتہائی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پروگرام آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت خبر کا اثر، اور خبر کے اثر کے ساتھ آپ کے ساتھ ہم شریک گفتگو ہیں۔ آپ یہ پروگرام اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں، اس لیے براہ راست دیکھنے میں آپ کے سوالات کو بھی پروگرام میں شامل ہم کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ان تمام خبروں پر جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ہوئی ہے اور ان کے اثرات آگے چل کر کیا مرتب ہوں گے، اس پر گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلی بات سے ابتدا کرتے ہیں، اور وہ ابتدا یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے عمران خان ان کی مسلسل انہیں نشانے پر لیا ہوا ہے۔ عمران خان مسلسل ان پر تنقید کر رہے ہیں اور ہر سلسلے میں انہی کو تمام چیزوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، چاہے نیب کا معاملہ ہو، چاہے کرپشن کا معاملہ ہو، چاہے مہنگائی کا معاملہ ہو، چاہے ان کی حکومت میں معاشی پالیسیوں کی ناکامی ہو۔ ان تمام صورتحال میں عمران خان ہی صرف وہ واحد شخص ہیں کہ جو جنرل باجوہ کو ان تمام چیزوں کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر اپوزیشن تو چلے اس کی مخالفت کرے یا کرے، یا جنرل باجوہ کے ذرائع اس کی مخالفت کرے یا کریں، لیکن عمران خان کے قریبی ساتھی بھی ان کی مخالفت کیے جا رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا نام آیا تھا پرویز الہی کا۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پرویز الہی نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان کچھ کہیں گے تو وہ بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے، اور انہوں نے واضح طور پر اس کا اندیہ دیا تھا کہ سب سے زیادہ مخالفت جو ہے وہ انہی کی طرف سے آئے گی۔ لیکن ہوائیں بدلتی جا رہی ہیں، اور اب صدر عارف علوی جو کہ کل خاص طور پہ قائد اعظم ڈے کے حوالے سے مزار قائد پر حاضر ہوئے، اس کے بعد انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان صحافیوں سے گفتگو کے دوران انہوں نے بہت ہی اہم انکشافات کیے، اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے تمام تر معاملات کے باوجود سینٹ کا الیکشن ہو یا پھر دیگر معاملات ہوں، اس میں کھل کر عمران خان کی سپورٹ کی۔ ایک طرف یہ جنرل باجوہ کے خلاف عمران خان بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ان کے معذرت کے ساتھ دوسری طرف ان کے اہم اتحادی اور خاص طور پہ مسلم لیگ کاف جہاں پر ان کی مخالفت کر رہی ہے، وہیں پر اب صدر عارف علوی کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنا شروع ہوئی ہے کہ جنرل باجوہ نے بہرحال عمران خان پر کئی احسانات کیے، اور وہ احسانات کا سلسلہ جاری ہے۔ تو عمران خان اس معاملے پر الگ نظر آتے ہیں، اور ان کے اتحادی اور خود ان کی جماعت کے اور پاکستان کے صدر عارف علوی بھی علیحدہ نظر آتے ہیں۔ واضح ہے کہ عارف علوی صاحب کے حوالے سے ایک اور معاملہ بھی سامنے آنے والا ہے، اور وہ جولائی میں جب یہ الیکشن ہوگا کہ صدر کے حوالے سے الیکشن ہوگا، اور اگر الیکشن اکتوبر میں جاتا ہے تو صدر کا انتخاب بھی انتہائی اہم ہوگا۔ دوسری اہم بات، آڈیو لیک سے عمران خان پریشان نظر آتے ہیں، اور آڈیو لیک کا معاملہ اب عمران خان کے لیے آڈیو اور ویڈیو لیک دونوں کو ملا کر اب عمران خان کے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ عمران خان اپنی نجی محافل کے اندر بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے اس وقت آڈیو اور ویڈیو لیکس کو کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں بدنام کیا جا سکے۔ اس حوالے سے آخر کار ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور صدر عارف علوی نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، اور بہت ہی تازہ بریکنگ نیوز کے ساتھ دے رہا ہوں کہ صدر عارف علوی نے اس حوالے سے بقول خود صدر عارف علوی کے انہوں نے پاکستان کی موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ اب کیوں گفتگو کی ہے؟ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے کہ اب وہ بات کر رہے ہیں کہ صدر عارف علوی نے بات کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے کہ جو کہ پاکستان کی فوج کے سربراہ ہیں کہ یہ آڈیو ویڈیو لیکس کے معاملے کو دیکھا جائے، کیا اس کی بھی بات کو مانا جائے گا اور کیا اس کی روک تھام کی جائے گی، یا پھر یہ ایک سطحی سی گفتگو ہوگی کہ جسے اگنور کر دیا جائے گا۔ تو یہ دو بڑی اہم باتیں جہاں عارف علوی کے حوالے سے سامنے آئی ہے، وہیں پر ایک نیا معاملہ بھی سامنے آیا ہے، اور خواجہ آصف صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، انہوں نے کل ایک بہت بڑا انکشاف کیا، یعنی کہ 25 دسمبر کو انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔
اور وہ انکشاف کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جلد ہی یہ ہونے والا ہے کہ عمران خان اپنی تمام تر چیزوں کا الزام اپنی موجودہ بیوی یعنی کہ بشرا بیگم پر ڈال کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے. در حقیقت خواجہ آصف نے کل ایک سیالکوٹ کے اندر ایک تقریب سے خطاب بھی کیا اور اس خطاب کے دوران انہوں نے اس بات کو کہا کہ عمران خان کی عادت ہے کہ وہ جو گناہ کرتے ہیں اس کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے سے اپنی ماضی کے اندر 4 سالہ دور حکومت کے اندر بد انتظامی کی، اس بد انتظامی کا تمام جو ہے وہ جنرل باجوہ پر ڈال دیا. انہوں نے نیب سے لے کر تمام معاملات جنرل باجوہ پر ڈال دیے. ان کا کہنا یہ تھا کہ خاص طور پر عمران خان کی عادت رہی ہے اور یہ معمول رہا ہے کہ وہ جب کبھی بھی اب کسی چیز میں پھنستے ہیں تو اس کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں. کرپشن کا الزام وہ کسی اور پر ڈال دیتے ہیں، کرپشن وہ خود کر رہے ہوں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس وقت عمران خان توشہ خانہ اور دیگر منی لانڈرنگ کے کیسز ہوں یا پھر جگہوں پر تحائف کے طور پر جگہ حاصل کرنے کی کوشش ہو، ان تمام کا الزام جلد اپنی بیگم یعنی کہ بشرا بیگم پر ڈال دیں گے. واضح ہے کہ یہ عمران خان کی تیسری بیگم ہے اور بشرا بیگم کے حوالے سے یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ توشہ خانہ کے گفٹ انہوں نے خود حاصل کیے تھے اور یہ مبینہ طور پر جو آڈیوز آئی ہیں جس میں وہ گفتگو کرتی ہوئی بھی نظر آتی ہے کہ جس میں توشہ خانہ کی چیزیں ان کے گھر پر آتی ہیں تو خاص طور پہ ان کے جو سیکورٹی کا عملہ ہے اس کو منع کرتی ہے کہ یہ تمام جو ہے وہ چیزیں باہر نہیں جانی چاہیے، اس کی تصاویر باہر نہیں آنی چاہیے. اس مبینہ آڈیو کی کے حوالے سے جو دوسری طرف صاحب موجود تھے یعنی کہ انعام صاحب، وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ یہ آڈیو اصلی ہے اور یہ انہیں کی ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ تمام چیزیں جو ہے وہ بشرا بیگم کے کنٹرول میں تھی. تو خواجہ آصف نے اس بات میں خاص انکشاف کیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جلد آپ یہ بات دیکھیں گے عمران خان اپنی تمام تر ان چیزوں کا الزام اپنی بیگم پر یعنی کہ موجودہ بیگم پر ڈال کر خود راہ فرار اختیار کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ وقت کتنے قریب آتا ہے اور کتنی دور جاتا ہے. جبکہ اسی سے اگر لنک دیکھیے تو اگر ایک بڑی اہم بات ہے کہ ISI سارے کرپشن کے معاملات کو روک سکتی ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں عمران خان. اگر ISI روک سکتی ہے تو یقینی طور پر ISI کے جو سربراہ تھے اس وقت جنرل عاصم منیر جو کہ اس وقت موجودہ فوج کے چیف آف آرمی سٹاف ہے، انہوں نے جب ان کی بیگم کے حوالے سے اطلاع دی تھی عمران خان کو تو پھر عمران خان نے کیوں اس وقت ان کو تبدیل کر دیا تھا اور جنرل عاصم منیر کو ISI کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور اب وہ چیف آف آرمی سٹاف ہے. در حقیقت اگر عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ISI ہی کنٹرول کر سکتی ہے تو ISI نے جب ان کی بیگم کے بارے میں جو کرپشن کی فائل دی تھی تو کیوں جو ہے وہ کرپشن کی فائل پر وہ خاموش ہو گئے تھے اور کیوں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا تھا. ہم اس بات کی ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے کہ پاکستان کے بہت سارے معاملات کے اندر اس وقت ISI کا کردار یا پاکستان کی فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن عمران خان بدستور اس بات پر ہیں کہ ISI کا کردار ہونا چاہیے اور فوج کا کردار ہونا چاہیے اور فوج ہی جو ہے وہ ان کو لے کر آئے. حیرت انگیز طور پر کبھی وہ اس نیوٹرل کہہ کر جانور کہہ کر ان پر الزام عائد کرتے ہیں اور کبھی انہی کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ نیوٹرل ہونا چاہیے اور کبھی انہیں بالواسطہ اور براہ راست طور پر اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور فوج جو ہے وہ مختلف چیزوں کے اندر مداخلت کرے. یہ ISI کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی بات کہی ہے کہ وہ آئے اور کرپشن کے حوالے سے بات کرے. یہاں پر ابھی سلسلہ رکتا نہیں ہے خبروں کا، اور خبروں کے سلسلے میں ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ یہ آئی ہے کہ کراچی کی سیاست کے لیے اگلے 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جس طریقے سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ MQM کے مختلف دھڑے ایک دوسرے کے ساتھ ضم ہو رہے ہیں یا اتحاد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اطلاع خاص طور پر یہ موصول ہوئی ہے کہ گزشتہ رات کو گورنر ہاؤس کے اندر جو مشاعرے کا انعقاد کیا گیا تھا اس مشاعرے کے اندر فاروق ستار نے شرکت کی ہے. اور فاروق ستار کی شرکت کے بعد جب فاروق ستار شرکت کر رہے تھے اس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی کہ وہاں پر متوقع طور پر انیس قائم خانی اور مصطفی کمال بھی آئیں گے. لیکن جب ہم نے اس حوالے سے تحقیقات کی اور معلومات حاصل کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ پاکستان ہاؤس کے اندر اس حوالے سے ایک اہم اجلاس جاری تھا اور اس ایک اہم اجلاس کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف احکامات دیے گئے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ماحول سازی کرے. اور یہ ماحول سازی کے لیے کہا گیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور اسی حوالے سے ساری باتیں کہی جا رہی ہے. کراچی کی سیاست میں جو باتیں گردش کر رہی ہیں اس میں سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اس وقت جب آپ میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے 1 بج رہا ہے اور آج سے لے کر اب تک یعنی کہ 26 تاریخ دوپہر کا 1 بج رہا ہے اور اس کے بعد سے بات کہی جا رہی ہے کہ 48 گھنٹے انتہائی اہم ہے. اور اسی حوالے سے مختلف جگہوں پر یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ جا کر نچلی سطح پر ماحول سازی کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران کیا معاملات ہونے ہیں. تو کراچی کی سیاست کے حوالے سے اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. مگر
गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर सूरत हाल इंतहाई अबतर रही है। बलूचिस्तान के अंदर 5 हमले हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज के कई जवान जो है वो शहीद हुए हैं और पुलिस एहलकारों पर भी हमले किए गए हैं। ये हमले दस्ती बम और मुख्तलिफ फायरिंग के वाक़यात में रोनुमा हुए हैं। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त अबतर से अबतर है और दहशतगर्दों ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कई जगहों पर हमले किए हैं। दूसरी सूरत हाल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के अंदर दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ देखी गई हैं और वहाँ पर तहरीक तालिबान की बढ़ते हुए असरात और बढ़ते हुए कदम और बढ़ते हुए उनकी कार्रवाइयाँ वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती हैं। इसी के साथ अगर हम देखें, जब हम बलूचिस्तान पर हमलों की बात कर रहे हैं तो गवादर के अंदर एक तहरीक का सिलसिला शुरू हुआ था कि जिसमें गवादर को हक दो तहरीक शुरू थी और उसमें कई रोज़ से मुजाहिरों का सिलसिला जारी था, जिसमें ख़वातीन की भी बड़ी तादाद थी, नौजवानों की भी बड़ी तादाद थी। हमारे पास इत्तलात यहाँ पर मौसूल हुई हैं कि उस गवादर हक दो की तहरीक में रात गए पुलिस ने कोई कार्रवाई की है जिसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अब तक ये कहा जा रहा था कि गवादर को हक दो के हवाले से ये मामलात पुरअमन मुजाहरे की सूरत में थे, लेकिन रात गए उनके ऊपर उनको गिरफ्तारियां की गई हैं और अब ये मामला भी एक पुरतशद्दुद वाक़ये में बदल चुका है। ये है अब तक की अहम खबरें और इन सब खबरों के असरात आइंदा दिनों में। आप ये सब प्रोग्राम क्योंकि बराह रास्त देख रहे थे, मज़ीद इसमें अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अनीस मंसूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।